ورنہ من حیث القوم آپ برباد ہو جائیں گے. یہاں آپ لوگ کے خلاف قانون سازی ہوگی, پھر پابندیاں لگیں گی. تو اس سے پہلے آپ گورنمنٹ کو یہ ثابت کریں کہ بھائی ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے, ہم لا کو فالو کریں گے. تو ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو سب مسلمانوں نے کرنا ہے جو غیر مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں, اپنی مادری زبان سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج جو عرب ہے وہ عربی سکھائیں, جو پنجابی سکھا دو بھائی, پشتو سکھا دو, اردو نہیں بھی سکھاتے. اس سے آپ کا رشتہ کس سے قائم رہے گا؟ بول دو نا یار, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. الحمدللہ میں برما میں گیا, وہاں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, بنگلہ دیش میں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, آسٹریلیا میں اردو سکھا رہے ہیں. بہت سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بتایا, دل شافا, اللہ ان کی برکت دے, کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھاتے ہیں, کیونکہ بہت بڑا اسلامک لٹریچر کس میں ہے؟ اردو میں. سب کو نہیں سکھاتے جو اردو اسپیکنگ ہے. ساؤتھ افریقہ میں آپ جاؤ, مدارس میں باقاعدہ اردو سکھائی جا رہی ہے. تو اردو کو آپ کسی قوم کی زبان کے طور پہ نہ لیں. اور ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, آپ اس کو انڈین اس کو ہندی کہتے ہیں. بھائی انڈین کہتے ہیں اردو نہیں سیکھو, ہندی سیکھ لو, ہے ایک ہی نام, رسم الخط چینج کیا ہوا, ورنہ اردو ہندی کیا ہے. ابھی ایک انڈین مجھے ملے, میں نے کہا آپ اردو میں بات کرنے کہہ رہے ہیں, میں ہندی جانتا ہوں, اردو نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں کیوں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, میں تو اردو بول رہا ہوں. اس کا مطلب ایک ہی زبان میں ڈرامے بازی لگائیں گے بلا وجہ کے کام کرتے. اور آپ کو پتہ ہے یہ گورا اتنی بڑی برٹش جو ہے اتنی بڑی سیاست کر کے گیا ہے نا, اس کو پتا تھا کہ اگر ہندی اردو کو ایک ہی زبان قرار دے دیا تو دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہوگا. کیونکہ چائنا سے بڑی آبادی ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی, اور تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی رہی ہے. یہ تو بہت بڑی زبان ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کہ توڑو اس کو. ہم نے بھی توڑ دیا. بیوقوف تھے ہندو مسلمان دونوں ایک دوسرے کے بیوقوف ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے دونوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. بھائی ناموں میں کچھ نہیں رکھا, آپ اس کو ہندی کہہ دو, آپ اس کو اردو کہہ دو, ایک ہی چیز ہے. میں جا رہا ہوں ہندی میں بھی میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے ہندی میں بھی وہ آ رہا ہے. رسم الخط چینج, وہ تھوڑے سے انہوں نے وہ جو پریوار کہہ دیا, خاندان کو ہم خاندان کہتے ہیں. وہ پہلے بھی ایک ہی کہتے تھے, اب آہستہ آہستہ انہوں نے تھوڑے سے زبانیں کیا کر دی, چینج کر دی. چمتکار ہو گئی, ٹھیک ہے نا. مجھے چمتکار کرنا کیسے یاد ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے مرغیاں پالی, تو ایک انڈا انکیوبیٹر سے نکال کے چپکے سے مرغی کے نیچے رکھ دیا انہوں نے اندھیرے میں. مرغی نے سمجھا میرا ہی انڈا, اس نے اپنا بچہ مان لیا. تو مجھے کہا یار تو چمتکار ہو گئی. یہ کیا ہوتا ہے چمتکار؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہوتا ہے خوش قسمتی. تو وہاں سے مجھے چمتکار یاد ہو گیا. تو ایک ہی زبان ہے, ہندی کہہ لو, اردو کہہ لو, لیکن بھارت اس کو زندہ رکھو. سمجھ رہے ہو, اس کو کیا کرو, زندہ رکھو. اس سے آپ کا کلچر برقرار رہے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. چوتھی چیز دیکھو, ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے لوگ مسجدوں کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے. مسجدوں کے قریب گھر میں مہنگے ہوتے ہیں, سستے ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ مسجدوں سے بہت زیادہ مسجدوں کی بات نہیں, بھونپو لے کے نا ہر وقت چڑھے رہتے ہیں مسجد والے. ہر وقت کوئی فلانے کا بچہ مر گیا, فلانے کا یہ ہو گیا. اذانیں بھی اتنے زور سے اسپیکر لگے ہوئے ہیں کہ کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے محلے کی رینج یہاں تک ہے, لیکن آپ پورے کراچی کو اذان سنا رہے ہوتے ہیں. وہاں تو تمیز نامی چیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ. مسجدوں میں بھی ہر جگہ ہی الا ماشاء اللہ چند مسجدیں مستثنا ہیں. تو اتنی زور سے اذانیں ہوتی ہیں کہ کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اذان کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا آپ اپنے محلے کے لوگوں کو سناؤ نا. پھر ہر وقت کبھی یہ کبھی وہ تقریر, کبھی فلانا. ہمارے اللہ مغفرت فرمائے کہ امام صاحب تھے, وہ کیا کرتے تھے, کسی کا انتقال ہو جاتا نا, تو فلانے کا انتقال ہو گیا, چلو مسجد سے اعلان ہو گیا. پہلے تو انتقال سے پہلے اس کے لیے مسجد سے اعلان دعائیں, وہ فلانا کا انتقال ہونے والے, دعا کریں نہ ہونے والے, آپ لوگ دعا کریں گے نہ, یہ اعلان ہوتا تھا. پھر تھوڑی دیر میں بھی ہو گیا انتقال, اللہ مغفرت فرمائے یہ. پھر اس کے بعد ان کا جنازہ گھر ایمبولینس چل پڑی, یہ مسجد سے اعلان ہوتا تھا. پھر جنازہ گھر میں پہنچ گیا ہے, یہ اعلان. جو لوگ تعزیت کے لیے جانا چاہیں فلاں ایڈریس پہ چلے جائیں, یہ اعلان. اس کے بعد پھر مسجد میں جنازہ آ رہا ہے, پھر جنازہ تیار ہے, پھر قبرستان. اتنے کہ لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری ہو رہی ہے. تو اس لیے مسجدوں کے قریب لوگوں نے رہنا چھوڑ دیا. لیکن یہاں ایسا ماحول نہیں, سکون کا ماحول ہے. اذان تو ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے قانون نہیں ہے تو آپ قانون کو فالو کریں. باقی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, فلانا کا یہ ہو گیا, ڈمکانے کا یہ ہو گیا, فلاں کی بیوی بھاگ گئی, فلاں کی واپس آ گئی. یہ ساری چیزیں گاؤں دیہاتوں میں تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے مسجدوں سے.
تو یہاں ایسا نہیں ہے. تو تیسری نصیحت جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کی وہ بالکل صحیح ہے. گھر کوشش کریں مسجد کے قریب ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس سے مسجد میں کسی بھی طرح سے جڑے رہو. خیر کا مرکز اور منبع ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مسجد. نبی نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ مسجد بنائی. تو مسجد سے کیا ہوں گے آپ لوگ؟ بولو نا, جڑے رہنا ہے, قریب ترین گھر لو مسجد کے. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی مسلمانوں کی جو گیدرنگ ہے جس میں تبلیغی جماعت سب سے پہلے ہے, اس میں جوڑ کے رکھنا ہے. یہ کوئی بھی ایونٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کے, رمضان میں, عید میں, اس میں شرکت لازمی کرنی ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے شیطان, بھیڑیا جو ہے نا اکیلی بکری کو کھاتا ہے. جو بکری ریوڑ میں ہوتی ہے بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا. آپ اس ماحول سے الگ ہو گئے تو شیطان آپ پہ حملہ کر کے آپ کو مذہب سے دور کر. آپ جڑے رہو, اپنے بچوں کو بھی جوڑ کے رکھو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام, تبلیغ میں لازمی وقت لگاؤ, دل لگے نہ لگے. تبلیغی جماعت کا پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک ہے, کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑے دنوں کے لیے کان میں یہ بات پڑ جاتی ہے بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے ڈر سے نہیں ہوتا. تبلیغ والے یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. بیچ کے حالات ہم ویسے صبح شام ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو کچھ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتوں کے سلسلے میں جو ہے نا آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ دل لگے نہ لگے. تبلیغ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں دل نہیں کر رہا, وہی پڑھ رہے ہیں, وہی پڑھے جا رہے ہیں, دین ہمارے اندر چلا جائے, ایسا دین کے اندر آ جائے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھائی بور ہو کے بھی 3 دن کوئی اچھے ماحول میں لگا لو. اس اتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں, میں نے چوروں, ڈاکوؤں کو, چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا. ایسے چہرے پہ ان کے نور آ گئے. ایسے تھوڑی ہو گیا ماحول. جب تک میرا بیان کتنی دیر کا ہے, آپ چلے جاؤ گے گھر جا کے, پھر وہی مشغول ہو جاؤ گے آپ. تو جب تک کسی نیٹ ورک سے انسان جڑتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دین پہ قائم نہیں ہے. میں بھی تو تبلیغ کے راستے سے ہی آیا ہوں. تبلیغ والے آئے تھے, ہمیں نصیحت کی, ہم نے سر روزہ لگا لیا. ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑے بہت چینج ہو گئے, پھر ہوتے مدرسے میں چلے گئے. تو اس لیے تبلیغ سے جوڑ کے رکھو, کیونکہ تبلیغ کو زیادہ فوکس اس لیے کرو اس میں فرقواریت نہیں ہے, ورنہ انسان کہیں بھی جاتا ہے ہر آدمی اپنی طرف کھینچ جائے. ابھی دیکھو امام صاحب نے نماز پڑھائی, پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمیں بہت اچھا لگا اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ اس کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے, اور کچھ اس کے بھی قائل تھے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے دونوں سنتیں جاری کر دی نا. تو فرقہ واریت یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث پیش کر کے اپنی رائے پہ جم جاؤ. فرقہ واریت ایسے ختم نہیں ہوگی. آج فرقہ واریت پتہ ہے کیسے ختم ہو رہی ہے؟ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں تو کہہ رہے امام شافعی نے فرمایا, امام حنیفہ نے فرمایا. او بھائی, جس مجتہد نے بھی جو قول کہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے, آپ اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے. آپ نے اگر یہ کہا یہ حدیث میں یہی صحیح ہے, یہ لیبل بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں حدیث پہ لا رہا ہوں, لیکن اصل میں آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہو, نفرتیں پھیلا رہے ہو آپ. تو تبلیغ میں جب آپ نکلو گے آپ کو زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی, رفع الیدین والے بھی, بغیر رفع الیدین والے بھی, اور زور سے بسم اللہ پڑھنے والے بھی, آہستہ بسم اللہ پڑھنے والے بھی, سب ملے گا مارکیٹ میں, اور کوئی جھگڑا آپ کو نہیں ملے گا. ایک ٹاسک پہ سارے جمع ہوں گے. بھائی یہ دین پوری دنیا میں آ جائے, بھلے امام شافعی والا آ جائے, امام حنیفہ والا, اس سے کوئی فرق, سارے مذہب سارے ٹھیک ہیں, سب صحابہ سے ثابت ہیں. اس لیے ہم تبلیغ کا حکم دیتے ہیں. تبلیغ ایک ایسا نیٹ ورک ہے نا جس میں آپ دین کی بیسک چیزوں پہ آؤ گے, ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں آپ. باقی کوئی خرابی ہے تو علماء سے پوچھ لو, کسی میں کوئی خرابی آپ کو نظر آئے تو. کتنے 5 نمبر ہو گئے تبلیغ سے جوڑنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ 6واں کام, آپ لوگوں نے گھر میں ٹائم دینا ہے. یہاں مرد بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بہت آوارہ ہے, مستیوں میں گم ہے. اس کا نتیجہ بہت, جب کوئی اولاد بگڑ گئی نا تو دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو اور آپ کو ترکی بترکی جواب دے رہا ہو. یہ جو غم ہے نا اولاد کا, بداخلاقیت زمین میں گاڑ دیتا ہے انسان. دوست بچھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ بیوی بھی باقی ہو جائے نا, راستہ رکھا ہے ڈیورس کا, خلا کا. اولاد کا کیا کرو گے بھائی؟ وہ بیمار انگلی کی طرح ہے, نہ کاٹ سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو. اس لیے اولادوں کا بگڑنا برداشت نہیں ہوتا انسان سے. اور آج جو پہلے زمانے میں اولاد پتہ ہے کیا بگڑتی تھی؟ بس یہ کہ کافر ہو گئی, مذہب چینج.
باپ کو باپ پھر بھی مانتی تھی, ماں کو ماں, کیونکہ کلچر تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ باپ کے دوسرے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو, کیونکہ کلچر یہ تھا کہ بھائی سب ماں باپ کو فالو کریں گے. لیکن آج آپ کی اولاد اگر مذہب سے پھری تو اس کا مطلب وہ سیکولر بنے گی, اور سیکولر کا مطلب آج کی لغت میں, آج کی ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں ہوگی, اماں سے بھی نہیں ہوگی. ابا کون ہو, کدھر سے آئے ہو؟ وہ گورے نے تو پابندی لگا دی 10 بجے کے بعد بات نہیں کرنا. وہ گورے کا بچہ تھا تھوڑا سا کنٹرول میں ہوگا. آپ کا بچہ جب مذہب سے گیا نا تو 10 بجے وہ کہے گا who are you, آپ کون ہو جو مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ بہت آگے نکلے گا, ساری حدود توڑ دے گا. جو ہو رہا ہے, ہمیں تو آ رہے ہیں نا کیسے ہمارے سامنے. تو اس لیے گھر میں کیا دینا بھائی, آپ لوگوں نے چند باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہم سب انسان کو بچے. اچھا بھائی